چاند کے راز جو فلک پر ہے اس کے راز نہیں جان سکتے، مگر کوئی ہے جو آپ کو ان رازوں تک پہنچائے۔ ایک وہ جو قادر مطلق ہے، جو خالق ہے زمین و آسماں کا، اور ایک وہ جس کو عقل بخشتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سیٹرن کے رنگز دیکھے نا تو میں حیران رہ گیا، اور یہ میرا نظریہ ہی بدل گیا۔ چاند، ستاروں اور اس سے بھی آگے کی دنیاؤں کا نظارہ کرواتے ہیں ہوں، پبلک کو۔ کہ انہیں چاند سا کہا تو وہ بگڑ کر بولے، چاند کہیے نا یہ چاند سا کیا ہے؟ یہاں تو اس بات پہ جھگڑا ہے، آپ گھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو جس پوزیشن پر ہے اس طرح سے نہ رکھا ہوتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ یہ یا اس ہماری زمین کے اوپر زندگی ہی موجود نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر، اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا منفرد موضوع اور بڑا اچھوتا سا خیال لے کے آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں کہ آپ زمین کے راز جانتے ہیں کیونکہ آپ زمین پہ رہتے ہیں، آپ فلک کے راز نہیں جان سکتے، آسمان کے راز، چاند کے راز، جو فلک پر ہے اس کے راز نہیں جان سکتے، مگر کوئی ہے جو آپ کو ان رازوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک وہ جو قادر مطلق ہے، جو خالق ہے زمین و آسماں کا، اور ایک وہ جس کو عقل بخشتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ ذہنیت دیتا ہے کہ وہ ایک ایسی کوئی ایجاد کرے جس کے ذریعے وہ ان علوم تک انسان کو پہنچائے جو بظاہر انسان سے پنہا ہوتی ہیں۔ ماہر فلکیات آپ کی نگاہوں کے ذریعے اپنے ایک یعنی ایک ایسی چیز کے ذریعے جو یہ خود بیان کریں گے، ان کے نام اور ان کے آئٹم، یہ آپ کی نگاہ کی جو تاثیر ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جو عام حالات میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد کاشف صاحب، ماہر فلکیات، جنہیں اسٹرومنسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ فلک کے علم کیسے ہوتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں۔ جی جناب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ عامر بھائی، اور آپ کے ناظرین کو بھی بہت زیادہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آ، آپ نے خود فلک کو وزٹ کیا ہوا ہے، یعنی جتنے علم سے آپ نے اس شو سے پہلے آپ میری بات ہوئی ہے، تو کیا ہے آپ کے پاس ایسا کہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ شوق کیسے ہوا، اور پھر کیا ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں؟ جواب تو عامر بھائی بالکل سادہ ہی ہے کہ یہ شوق بھی بچپن سے شوق تھا۔ واہ واہ۔ بچپن سے آسمان کی طرف گنتے دیکھتے تھے اور تارے گنتے تھے۔ ہوں۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ اس کو ویسے شوق نہیں کہتے، بیماری کہتے تو سر ایک ٹیلیسکوپ لی، ہاں۔ اور اس کے ذریعے سے جب پہلی مرتبہ سیٹرن کے رنگز دیکھے نا تو میں حیران رہ گیا، اور یہ میرا نظریہ ہی بدل گیا۔ ہوں، اور مجھے یہ خیال وارد ہوا کہ اگر یہ حیرت میں محسوس کرتا ہوں نا تو یہ دوسرے بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جی۔ تو یہ خیال جو تھا نا، یہ بنیاد بنی ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی کی۔ تو آئی فاؤنڈیڈ دی ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی واہ، بیک بہت ان اچھے، 2015۔ بہت اچھے۔ اور سر ہم ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے اور ورچوئل ریئلٹی وی آر باکسز کے ذریعے سے سیف طریقے سے سورج، چاند، ستاروں اور اس سے بھی آگے کی دنیاؤں کا نظارہ کرواتے ہیں ہوں، پبلک کو۔ اسکول کے بچوں کو مختلف ورکشاپس منعقد کرتے ہیں، پبلک ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ملتان اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں آگاہی اور آسمان دیکھنے کا ایک نظریہ جو ہے نا وہ واہ پھیلانا واہ چاہ رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے جی! آپ تو انسانی آنکھ کو وہاں تک استطاعت بخشتے ہیں جہاں عام طور پہ انسان، ہمیں تو ایسے چاند ایسے ہی نظر آتا ہے نا سامنے ایک جی چھوٹا سا، جی مگر آپ جب اپنے ٹیلیسکوپ کے ذریعے اپنے جو آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کے ذریعے دیکھتے ہوں گے، میرے خیال میں آپ تو چاند کے اندر تک پہنچ جاتے ہوں گے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جی ہمیں تو بعض دفعہ چاند نظر ہی نہیں آتا، ہوں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہوں، اسپیشلی اپنے جو ہمارے مذہبی تہواروں ہیں اس کے اوپر۔ ہوں، تو ہم نہ صرف یہ ہے کہ چاند خود دیکھتے ہیں بلکہ پبلک کو دوربین کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ، جدید ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے نہ صرف چاند دکھاتے ہیں
بلکہ اس کے اوپر موجود بڑے بڑے گڑھے جنہیں ہم کریٹرز کہتے ہیں، واہ، اور جس طرح کیا سے بات، کہ زمین کے اوپر پہاڑی سلسلے ہیں، چاند کے اوپر بھی اسی طرح کے پہاڑی سلسلے ہیں، اور واہ، وہ پہاڑی سلسلے بھی بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو دکھاتے ہیں۔ اتنے قریب تک پہنچ جاتے ہیں آپ اس کے؟ جی ہم بہت قریب جا سکتے ہیں۔ چاند ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ فلک کے اندر، آسمان کے اندر ہمارا سب سے قریبی پڑوسی جو ہے ہمارا اپنا چاند ہے، چاند ہے، واہ، جو کہ ہماری اچھا یہ اپنا بھی ہے؟ یہ ہمارا اپنا ہے سر۔ اچھا، واہ وہ واہ ہمارا اپنا اس لیے ہے کہ یہ ہماری اپنی ہی ارتھ یعنی زمین کے گرد جو ہے نا ریوالو کر رہا ہے۔ واہ، تو ہم بالکل اس کے اوپر موجود گڑھے، اس کے نشانات، اس کے بارے میں مختلف معلومات نہ صرف یہ کہ آنکھوں کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، بلکہ بڑے ہی انٹریکٹیو لیکچرز کے ذریعے سے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی واہ ہیں۔ واہ، شاندار۔ اچھا بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس چیز کو سر سمجھنے میں؟ بہت زیادہ۔ بڑوں میں کا بھی؟ آپ کو اپنی زندگی کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں کہ جی، جو میرا سب سے مطلب دلچسپ واقعہ بھی یہی ہے کہ جب ایک بچے نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے سیٹرن کے رنگز دیکھے، تصویروں میں تو بہت دیکھے ہوئے تھے اس نے، لیکن جب ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اپنی آنکھ میں کے ذریعے سے دیکھے، ہی شاؤٹڈ یہ تو اصلی ہے۔ ہوں، تو یہ اس لمحے نے میرے پیسے پورے کر دیے، واہ جسے واہ عام زبان میں ہم واہ۔ کہتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے، گڑھے آپ دکھا دیتے ہیں چاند کے، جی مگر چاند تو ایک مثال ہے محبت کی علامت کی، ایک پیار کی علامت کی۔ کسی کو بہت اچھا جان کے مخاطب کیا جائے تو کہا جاتا ہے میرا چاند بیٹا، میری چاند اماں، میری مطلب بہن بیٹی، کوئی بھی رشتہ چاند سے۔ تو بلکہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ تو گڑھے دکھا رہے ہیں نا، تو وہ کہا کسی نے، ایک چاہنے والے نے، کہ اپنے اظہار کیا شاعری میں کہ انہیں چاند سا کہا تو وہ بگڑ کر بولے چاند کہیے نا یہ چاند سا کیا ہے۔ یہاں تو اس بات پہ جھگڑا ہے، آپ گڑھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی بالکل، اب گڑھے دکھاتے ہیں، اور چاند کو جو شاعروں نے بھی پیارا کہا ہے نا جی، وہ بھیجا نہیں کہا۔ سائنس جو ہے وہ چاند کو وہ بھی پیارا مانتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاند میں اگر تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جاتی، یا اللہ تعالیٰ نے چاند کو جس پوزیشن پر ہے اس طرح سے نہ رکھا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ یہ یا اس ہماری زمین کے اوپر زندگی ہی موجود نہ ہوتی۔ صحیح، تو چاند نہ صرف یہ ہے کہ شاعروں کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ سائنس کے لیے اور ہمارے زمین کے اوپر زندگی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ اور چاند بڑے سائنٹیفک رولز پلے کر رہا واہ ہے ٹو سسٹین دی لائف آن ارتھ۔ واہ واہ، زبردست۔ یہ فرمائیے، جو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں دکھانے کا، یہ آپ کا کوئی مخصوص سینٹر ہے، کوئی مخصوص جگہ ہے؟ یقیناً کہیں اونچی جگہ پہ جاتے ہوں گے، اس کے چارجز کیا ہیں؟ لوگ آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ کس طرح آپ تک پہنچیں؟ سر یہ ہمارا پیشن ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے انتھوزیاسٹ ہیں وہ والنٹیئرز ہیں، اچھا، پروفیشنل، ویری گڈ، ادروائز اپنے پروفیشنل واہ لوگ واہ، ہیں، ویری گڈ، اور اپنی روزی روٹی وہ کسی اور طریقے سے کماتے ہیں۔ یہ کام ہم بالکل شوق کی وجہ سے اور خدمت کے نظریے سے کرتے ہیں۔ اور وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے اس کی پبلک ایونٹس رکھنے ہیں، آبزرویشنز کرانی ہیں، تو ہمیں اونچی جگہوں پہ انتخاب کرنا پڑتا ہے، پبلک پلیسز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم ملتان قلعے پر دمدمہ یا پبلک پارکس جیسے کہ ڈوگر پارک میں ہم اکثر ایونٹس کرتے ہیں، میر آباد پارک میں اپنے جی، ایونٹس کرتے ہیں، کچھ ریسٹورنٹس ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہاں، ہیں جس میں باربیکیو ٹو جو نائٹ کا نام ہاں آتا وہاں ہے۔ اوپر جی مطلب وہ کھلی جگہ ہے کھلی وہاں، جگہ ہیں، یا تو جو ہائٹس ہیں، پلازے ہیں بڑے بڑے، ان کی کسی چھت پہ چلے گئے، وہاں بھی تو جا کے کر ایسے سکتے ہیں ہی ہے جی، وہاں۔ بالکل پلازوں کے اوپر تو ہم کر آپ سکتے کتنے ہیں۔ لوگ جمع ہوں تو ایک وقت میں آپ ان کو مطلب ڈسپلے کرتے ہیں اپنے عامر کاموں بھائی کو؟ پبلک ایونٹس میں تو کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ منیمم 30-40 منیمم لوگ ہوں۔ ویسے جب ہم کرتے ہیں تو کیونکہ پبلک پلیسز پہ کرتے ہیں، جی، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ ہم یہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں، بہت کوئی اچھے، چارج نتھنگ، واہ واہ، اور ہم بلکہ زبردست، لوگوں کو بلا بلا کے دکھاتے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں جی، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ واہ واہ، تو اس میں ہمارے مطلب ہنڈریڈز آف پیپل دے انجوائے دی اسکائی تھرو آور ٹیلیسکوپس، اور ہم یہ سارا کام فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اور اس بہت میں جو اچھے، خرچ آتا ہے وہ بھی ہم بڑا اپنی اچھا پاکٹ سے لگا بیئر مجھے آپ کرتے کی یہ ہیں۔ بات سن کے، تھینک یو آپ کے جذبے کو سلام ہے۔ آپ تھینک یو سر۔ ایک تسخیر کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے کہ جانو، جی سر بالکل ہے۔ علم کو وسعت دو، آگے کی طرف بڑھو، جتنے مشاہدے، جتنے تجربے ہوں گے، آپ کی ذات اتنی کامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، ایک خاص سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، نوجوانوں کا جو انٹرسٹ ہے ماشاءاللہ سے، آپ کائنات کے بارے میں جو ایک تجسس ہے، ان نوجوانوں کو آپ ظاہر طلبۃ البات کو بھی ساتھ لاتے ہوں گے، جی سر۔ آسمانوں کے ان کو آپ مشاہدے کرواتے ہیں، اور سیکھنے کے عمل کے مواقع سے آپ گزارتے ہیں۔ نوجوانوں کو کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ ان کی کیا کوشچننگ ہوتی ہے؟ وہ کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ سر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں
اسپیس کے اوپر، اسپیس ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں نہیں دی گئی، صحیح فرما رہے اس کے لیے سر ہم جو پبلک ایونٹس کے ساتھ ساتھ جو سکولز یونیورسٹیز ہمیں رابطہ کرتی ہیں یا ہم خود جاتے ہیں انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے انٹریکٹیو لیکچرز بچوں کے لیے ارینج کرتے ہیں اور ان کے لیے اسی طرح سے کائنات کی ان چیزوں کے مشاہدات کا بالکل مفت اہتمام کرتے ہیں. جی. تو ہم آلموسٹ ملتان کے تمام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، بہاؤالدین ذکریہ ہے، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ہے، جی. سائیکس ڈی ایچ اے کا اسکول ہے اور دیگر بے تحاشا ایسے اسکول ہیں کہ جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں. ہم فرسٹ آف آل بچوں کو بنیادی فلکیات کا جو ہے تعلیم دیتے ہیں. ہم 60 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے لیکچر صرف یہاں زبانی کلامی ہوتا ہے یا ساتھ ساتھ کچھ دکھا سر انٹریکٹیو لیکچر ہوتا ہے بڑا. اچھا. اس میں ہمارے آلات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اس سے پہلے دکھا دیتے ہیں، لیکچر سے پہلے دکھا دیتے ہیں؟ ڈیورنگ لیکچر. اچھا، ڈیورنگ لیکچر یہ آلات ہمارے پاس جو بات یہاں بیان ہو گئی وہ آپ ساتھ ملٹی میڈیا کے تھرو، کمپیوٹر کے تھرو وہ پریزنٹیشن. کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دکھا رہے ہوں اور یہ کسی طرح آپ کی ایک اسکرین پر بھی ساتھ ساتھ؟ جی سر بالکل ایسا ہی کرتے ہیں ویری گڈ. کہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ملٹی میڈیا کے تھرو، پروجیکٹر کے تھرو ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے. جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں چیز، وہ بچے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہی چیزیں جو ہم لیکچر میں بیان کرتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے وہی دکھاتے ہیں. کیا بات. میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ناسا اور یونائٹڈ نیشنز پارکو جو پاکستان کا اسپیس کا ادارہ ہے، ان کے تعاون سے ورلڈ اسپیس ویک میں ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی نے بھرپور حصہ لیا ہے. تو اس میں ہم نے 43 سے زیادہ ایونٹس کیے ہیں اور بچوں کا جو دلچسپی تھی وہ کمال تھی. بڑوں سے زیادہ بچوں کے لیے دلچسپی تھی. وہ سورج کو اور چاند کو اور سیٹرن کو اور جوپیٹر کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تھرو ٹیلیسکوپ تو دے ور ریئلی امیزڈ، اور ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا تھا. اور بچے ہم سے بھاگ بھاگ کے ہمارے کانٹیکٹس مانگتے تھے اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ وی آر پریزنٹ آن واٹس ایپ، وی آر پریزنٹ آن انسٹاگرام، فیس بک. بلکہ میرا یہ سوال بھی تھا، آپ سے لوگ رابطہ کیسے کریں؟ سر بالکل سوشل میڈیا پہ ہم ہر طرح، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. کس نام سے ملتے ہیں آپ؟ ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی کے نام سے ہم انسٹاگرام پہ موجود ہیں، واٹس ایپ پہ موجود ہیں. یہ ٹوٹل والنٹیئر ہے، ٹوٹل والنٹیئر جی، فری آف کاسٹ ہے. واٹس ایپ پہ آپ ہمیں جوائن کریں ہمارا گروپ. ہم نے ویمن چیپٹر الگ بنایا ہوا ہے جسے ہماری جو فیمیل ممبرز ہیں ہماری سوسائٹی کی وہ اسے رن کرتی ہیں. اس میں میل جو ہیں وہ پارٹیسپیشن یا اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہوتی. بڑا وہ فریڈم آف مائنڈ کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھ سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. تو واٹس ایپ پہ 0344448917 پہ ہم سے رابطہ کر کے ان گروپس کے ممبرز بن سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی، سیم نیم آن فیس بک پیج اینڈ گروپ. تو وہاں پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ سکھا سکتے ہیں. اچھا کاشف صاحب، بنیادی طور پہ تو آپ ماشاءاللہ سے فلائنگ کلب سے آپ ریٹائرڈ ہیں، ایئر فورس سے آپ میں سر پاکستان ایئر فورس سے ایز اے فلائنگ آفیسر ریٹائرڈ. ایز اے فلائنگ آفیسر آپ ریٹائرڈ ہیں. تو کہیں یہ آسمانوں میں جانے کا جو آپ کا یہ ایک شعبہ تھا، اس نے تو نہیں آپ کے اندر یہ شوق پیدا کیا؟ یہ سر بالکل اس چیز نے مجھے میرے اندر وہ جو بچپن سے، جیسے میں نے بتایا کہ آسمان کو دیکھنا اور تارے گننا اور اس کے بارے میں سوچنا، لیکن انفارچونیٹلی کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. اسپیشلی ملتان، اوور آل پاکستان میں بھی، اور پھر ملتان میں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. جی. تو وین آئی کیم ٹو نو کہ ملتان کے اندر رہ کے پاکستان میں ٹیلیسکوپس اویلیبل ہیں، میں نے ٹیلیسکوپ ارینج کی اپنے لیے. اور پھر یہ جو میرا پاکستان ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ تھا، اس نے بھی اسے انہانس کیا میرے شوق کو، اس میں جذبہ پیدا ہوا میرے اندر. اور پھر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جب میں نے خود اس حیرت کدے میں اس کو دیکھا اور اس کو فیل کیا تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان فیلنگز کو میں نے دوسروں تک بھی پہنچانا. کیا بات ہے. تو آپ کا جو کلب ہے ملتان ایسٹرونومی سوسائٹی کے نام سے، جی، اگر آپ کو سرچ کیا جائے تو آپ آسانی سے ٹریس ہو جاتے ہیں وہاں؟ جی آسانی سے بالکل اور ٹریسیبل دیکھنے والے وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. آپ کا لنک نمبر بھی وہاں موجود ہوتا ہوگا. بالکل، ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہیں. اور فیس بک پہ آپ ہمیں سرچ کریں، گوگل کریں، انشاءاللہ ہمارا پیج، فیس بک پیج، انسٹاگرام، واٹس ایپ سب اویلیبل ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس کی تو مجھے خود بڑی خواہش ہو گئی ہے کہ میں ایک ہاتھ پہ سورج رکھ لوں، ایک ہاتھ پہ چاند، اور پھر آپ سے کہوں کہ مجھے اس کے رازوں سے آگاہ کیجئے اور میری نگاہ کی استطاعت وہاں تک پہنچائیے تاکہ میں وہاں دیکھ سکوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو آپ نہ دیکھ رہے ہوں وہ دکھ جائے؟ کچھ ایسا بھی کبھی ہوا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب آپ نے لیٹ سے کہ
چاند کو فوکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پرندہ گزرا ہے، اچھا ٹیلیسکوپ کے اندر سے آپ حیران رہ جائے یار چاند پہ پرندہ ہے، لیکن ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ وہ زمین کی فضا میں ہوں، آپ کے الائنمنٹ کے اندر سے ایک پرندہ گزرا، اور وہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے بالکل. اور ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ کسی نے چاند کو فوکس کیا ہوا ہے اور بیچ میں سے عین اسی وقت کوئی پلین گزرا ہے. تو ہوں، ایسی آپ جب ہماری سوسائٹی کا کیفیت ایسی ممبر ہوں. بنیں گے، آپ کو یہ پرتجسس اور یہ حیران کن چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو بالکل فری آف یہ کاسٹ دیکھنے ونڈرز، کو ملیں یہ گی. جو کائنات کے دور دراز کے ونڈرز ہیں، یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے ان دیکھنے کے کا ذریعے. سر موقع ملے گا. جناب بہت شکریہ آپ کا کاشف صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اب یہ سب سے پہلا تو میرا پرومس آپ سے رہا کہ ایز ارلی ایز پاسبل جیسے بھی کوئی امکان بنتا ہے ہم اس کا ضرور دیکھیں گے، اور آپ کے اس تجربے سے، آپ کے اس ہنر سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اور پھر کسی ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. سر آپ کا انوائٹ کرنے کا بہت آپ کے شکریہ، تشریف آوری اور کا آپ کے شکریہ. ناظرین کو اور ان کو سب کو یہی پیغام ہے کہ آسمان میں دیکھنا مت چھوڑیں، آسمان کی طرف دیکھیں واہ اور اسے واہ انجوائے کریں، اور ہم ہر ایک کی خدمت، ہمارا موٹو یہی ہے ایسٹرونومی فار ایوری ون. واہ، بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو سر. ناظرین کرام، کاشف صاحب آسمان میں پائے جانے والے رازوں کی محبت سے ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کے رازوں کو پائیں اور دیکھیں گے وہاں کیا ہے. چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، اور فلک کی ہر وہ چیز جو آپ کو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ آپ ان کے ٹیلیسکوپ سے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے